اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دل جو انسان کے جسم کے اندر ایک بڑا ہی اہم عضو ہے، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ قلب بولا جاتا ہے. قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والا. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا لِتَقَلُّبِ. دل ہمیشہ ایک حالت اور ایک کیفیت میں نہیں رہتا، یہ بدلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. اسی وجہ سے ہی اسے قلب کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو دین پہ جما کے رکھنا، دین پہ ثابت قدم رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل القلب، دل کی مثال کریشہ بارض فلات، دل کی مثال اس ایک پر کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو. تو قلب الرياح، جسے ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں. ظہرا لبطن، کبھی وہ پر اس کا اوپر والا حصہ اور کبھی اس کا نیچے والا حصہ وہ اوپر آ جاتا ہے. فرمایا دل بھی انسان کا اسی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمام بنو آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرف چاہے اللہ ان دلوں کو بھیج دے. اس لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں رب کائنات نے علم والوں کی، اہل علم کی، رب کو پہچاننے والوں کی یہ دعا ذکر کی کہ جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت نصیب فرما دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اس ہدایت سے موڑ نہ دینا، اس ہدایت سے پھیر نہ دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی طرف سے اللہ رحمت کا حصہ نصیب فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تم تو خوب عطا کرنے والا ہے. پیارے بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں
چند وہ اسباب ذکر کیے تھے کہ جن سے انسان کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت کہ بسا اوقات پتھروں سے بھی یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں وہ چند اسباب ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر سے وہ سختی، وہ میل کچیل، وہ گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور رب کائنات خود نرمی کرنے والے اور نرمی کو ہی میرا اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کی دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کی شدت اور سختی وہ نرمی میں بدل سکتی ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کر لے۔ موت کو یاد رکھنے والا انسان جس کا یہ یقین اور ایمان ہو کہ میں نے موت کی آغوش میں جانا ہے، میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا ذائقہ یہ میں نے پینا ہی پینا ہے اور یہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ موت تو اس سے میں نے گزر کے جانا ہی جانا ہے۔ پیارے بھائیو، اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم لذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، دنیا کی خواہشات کا گلا گھونٹ دینے والی اور خواہش نفس کو مروڑ کے رکھ دینے والی، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کائنات کے امام سے ایک دفعہ سوال ہوا، ای الناس اقیس، کہ اللہ کے محبوب ہمیں ذرا یہ تو بتائیے کہ کائنات میں سب سے عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ ذہین فطین عقل مند کون انسان ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واکثرهم لما بعده استعدادا، دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ سب سے عقل مند انسان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، میں اور آپ زندگی میں جس طرح کی مرضی زندگی بسر کر لیں، میرے پیارے بھائیوں، موت کی سختی اور موت کے وہ جو مراحل ہیں ان سے گزرنا ہی ہے اور ان سختیوں کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ تو معصوم تھے، گناہوں سے بھی آپ پاک، لیکن آپ کا جو آخری وقت تھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس منظر کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت، آخری آپ کے لمحات، اللہ نے یہ شرف مجھے بخشا کہ کائنات کے امام میرے گھر میں ہیں اور میرا ہی دن ہے، میری ہی باری ہے، اور میری گود کے اندر، میری چھاتی اور تھوڑی کے درمیان آپ کا سر، میں نے آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں پانی ہے، آپ اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈالتے ہیں اور اپنے چہرہ انور پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں بار بار اور زبان اطہر سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی اپنی سختیاں ہیں، موت کی اپنی شدتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر انسان کا دل سخت ہے، پتھر ہے، اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا، اپنی موت کے اس مرحلے کو یاد کر لے، موت کے اس وقت کو یاد کر لے کہ جب میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کیا اس وقت میری کیفیت ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں، دلوں کو نرم کر دینے والی چیزوں میں سے دوسری چیز قبرستان کی زیارت، قبرستان جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لوگوں میں نے تمہیں قبرستان جانے سے پہلے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن تم قبرستان جایا کرو،
فإنها تذكر الآخرة وفي رواية فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتزهد في الدنيا. لوگوں قبرستان جایا کرو، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی. ترقق القلب، جو دل پتھر ہو چکے ہیں قبرستان کو دیکھا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، ان کے احوال اور حالات کو دیکھا کرو. ترقق القلب، قبروں کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. وتزهد في الدنيا، دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھ آئے گی. دنیا سے تم کنارہ کشی کرنے والے، دنیا کے ہو کے نہ رہنے والے، بلکہ دنیا سے بچ بچا کے اپنی زندگی اچھی گزار کے آخرت کے راہی بننے والے بن جاؤ گے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں قبرستان جاؤ تاکہ تمہارے پتھر دل نرم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں جا کے دعا سکھائی، اس دعا کے اندر بھی اپنی موت کا بھی ذکر، ان قبرستان والوں کے لیے دعا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالأثر. السلام علیکم اہل الدیار، اے قبرستان والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اے مسلمانوں اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالأثر، تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. پیارے بھائیوں، قبرستان انسان اس نیت سے جائے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں اپنی موت یاد کرنے، اپنے دل کی سختی کو دور کرنے، قبروں والوں کے لیے دعائیں مانگنے، ان کی بخشش اور رحمت کی اللہ سے دعا مانگنے. نہ کہ قبرستان اس لیے جانا ہے کہ وہاں قبر والے سے جا کے کچھ مانگا جائے، قبر والے کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی مرادیں اس کے سامنے رکھی جائے. پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، روئے زمین پر کوئی ایسی قبر، کوئی ایسا دربار، کوئی ایسا مزار، کوئی ایسا مقبرہ کائنات کے اندر ایسا نہیں جس کی طرف باقاعدہ رخت سفر باندھا جائے، باقاعدہ سواری تیار کر کے سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے جایا جائے کہ میں وہاں جاؤں گا مجھے اجر ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں رخت سفر باندھا جا سکتا ہے تو صرف 3 جگہوں کی طرف، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. لوگوں اگر باقاعدہ اہتمام سے سفر کر کے روئے زمین پہ کسی جگہ کی طرف جانا جائز ہے تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں. ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی. فرمایا روئے زمین پر صرف یہ 3 جگہ ہیں جہاں اس نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے جانے کا بھی اجر دے گا. اس کے علاوہ کسی نظام پہ حاضری کی نیت سے جانا، کسی دربار پہ، کسی شہر، کسی علاقے، کسی وطن کی طرف اس نیت سے سفر کرنا کہ میرے سفر پر مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا. ہاں، تجارت کی غرض سے سفر، حصول علم کے لیے سفر، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر، کسی اور نیت سے سفر ہو سکتا ہے، لیکن اجر و ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہوں کی طرف سفر ہو سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ اس نیت سے تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہیں اپنی موت یاد آئے اور دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھ آئے. پیارے بھائیوں، تیسرا عمل جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، دل کی سیاہی دھل جاتی ہے، دل کی سختی وہ نرمی میں بدل سکتی ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، گناہگار ہے انسان، گناہوں کا پتلا ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے. اور اگر اس سیاہ نقطے کے بعد اس سیاہی کو دھونے کا بندوبست نہ کرے
تو پھر دل آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہوتا کل کوزد مجحیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں الٹے مشکیزوں کی طرح ہو جاتے ہیں دل، پھر اوپر موسلادھار بارشیں برستی رہے، ایک بوند بھی اس کے اندر نہیں داخل ہوتی۔ اسی طرح گناہوں میں وہ ڈوبے ہوئے دل، اللہ سے گناہوں کے بعد توبہ نہ کرنے والے، معافی نہ مانگنے والے، استغفار نہ کرنے والے، وہ دل بھی پھر پتھر ہو جاتے ہیں۔ پھر پورا قرآن بھی سن لے، احادیث کا ذخیرہ سن جائے، دل کے اندر نرمی نہیں آتی، اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ گناہوں سے سیاہ ہو چکے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے لیکن سمجھنے سے آ رہی ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر تو یہ جانور کیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کے زندگی گزار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل کتنا پاکیزہ دل، کائنات میں آپ کے دل سے پاک دل کوئی نہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں انہ لیغار علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ ایمانداری سے بتائیں آپ اور میں کون ہوں ایسا جو ایک ایک مجلس میں بیٹھا 100 دفعہ اللہ سے اپنی اس کے لیے بخشش مانگتا ہو، استغفار کرتا ہو، توبہ کرتا ہو۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میرے دل کو بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لوگوں تم کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، لوگوں کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یا ایھا الناس استغفروا اللہ، لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو۔ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں بھی دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ہر لمحے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہر لمحے آپ ذرا سوچیں، کائنات کے امام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، کبھی سوچا آپ نے، غور کیا؟ ہم نماز کے بعد بھی کہتے ہیں استغفر اللہ۔ نماز گناہ کا کام تو نہیں، ہم نے تو اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ کے سامنے ہم نے رکوع کیے، قیام کیا، عبادت کی، لیکن سلام پھیر کر سبق کیا دیا گیا؟ کہو استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس عبادت کے اندر بھی ممکن ہے تم سے کتنی کمیاں ہو گئی ہیں، کتنی کوتاہیاں کر بیٹھے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ جس طرح تیرے سامنے سجدے کا حق تھا ادا نہیں کر سکا، جس طرح پیشانی جھکانے کا حق تھا اللہ وہ ادا نہیں ہو سکا، جس طرح تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے مناجات کا حق ادا ہونا چاہیے تھا اللہ وہ نہیں کر سکا۔ اس لیے کہتا ہوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی معاف فرما دینا، اللہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے وہ بھی معاف فرما دینا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کی اتنی برکات بیان فرمائی ہے، اتنے اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا لوگوں بیٹے چاہیے، مال چاہیے، لوگوں اولادیں چاہیے، مال اور آسمان سے بارشیں چاہیے، اللہ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم گناہ کرنے ہی چھوڑ دو، گناہ کرو ہی نہ، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں دنیا سے ویسے ہی ختم کر دے۔ ثم لجاء بقوم، پھر تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو اللہ لائے جو گناہ کرے اور گناہوں کے بعد پھر معافی مانگے۔ مقصد گناہ کرنا نہیں، مقصد گناہ کے بعد معافی مانگنا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر اس گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، اڑنا نہیں، بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور سید الاستغفار، یہ ایک اتنی عظیم دعا ہے جس کا نام سید الاستغفار، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمام استغفار کا جو سردار استغفار ہے، جو یہ صبح پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ
اور شام کو پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ، اگر صبح پڑھا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی، اللہ رب العزت معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر شام کو یہ پڑھ لیا ہے یقین کامل کے ساتھ، صبح ہونے سے پہلے پہلے موت آ گئی، تو اللہ پھر بھی معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بڑی جامع دعا ہے، انسان اس میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے اللہ کے جو اس کے اوپر انعامات ہیں ان کا اقرار کرتا ہے، اور ان انعامات کے باوجود اپنا گناہوں والی زندگی اس کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تیرے انعامات تو رکتے نہیں، لیکن اس کے باوجود میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ ہوں تو تیرا بندہ ہی، مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے شکوہ کیا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، اللہ کے نبی نے جو نسخہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، دو کام کیا کر، اللہ رب العزت تیرے پتھر دل کو نرم کر دیں گے، دل کی سختی کو اللہ نرمی میں بدل دیں گے۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھا کر، اپنے عزیزوں میں دیکھ، اپنے رشتہ داروں میں جو یتیم بچہ ہو، اپنے محلے میں جاننے والوں میں اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کر، اس کا سہارا بنا کر، اس کا حوصلہ اس کا بڑھانے والا بنا کر، اس کا معاون بن، اس کی کفالت کرنے والا بن جا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ، رب کائنات تیرے دل کی سختی کو دور فرما دے۔ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور کوئی مسکین مل جائے، بھوکا مل جائے، ضرورت مند محتاج، اس کو کھانا کھلایا کر۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، اللہ کے نبی کے فرامین پر یقین دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کھانا کھانے بیٹھتے، کہا نہیں جب تک کسی مسکین کو ڈھونڈ کے نہیں لاؤ گے عبداللہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ نہ کھائے، عبداللہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق سے نوازے، جب یتیموں کا سہارا بنیں گے، مسکینوں کو کھانے کھلائیں گے، پھر رب کائنات دل کی سختی کو دور کر دیں گے۔ اور قرآن مجید میں سورہ فلق میں رب نے کہا لوگوں یہ آسان کام نہیں ہے، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ لوگوں یہ مالداروں کے لیے اس گھاٹی پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ گھاٹی بڑی دشوار ہے۔ کون سی گھاٹی؟ گردنیں چھڑوانا اپنے مال کے ذریعے، اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کے اوپر مال خرچ کرنا، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ اور ایسا مسکین جس کی کمر جھک چکی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا ہے، اس مسکین کا سہارا بننا، اپنے مال میں سے اس کو دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ کرتے کون ہیں؟ اصحاب المیمنہ، جن کو اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، یہ کریں گے صرف وہی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، پانچواں عمل جس سے رب کائنات دل کی سختی کو اللہ نرمی میں بدل دیتے ہیں، یہ مسجد، اللہ کا گھر، مسجد میں جو دینی مجلس ہو، کوئی دینی پروگرام ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، قرآن کی تفسیر، ترجمہ، حدیث کا درس ہو، ان دروس کے اندر شمولیت، ان اللہ کے گھروں کے اندر جو لگے ہوئے حلقات ہیں، ان میں بیٹھنا، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں آخرت کی باتیں بتاتے ہیں،
آپ ہمارے سامنے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں ہماری موت کی یاد دلاتے ہیں، اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت بڑی بدل چکی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم ادھر سے اٹھ کے آتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہی تو منافقت ہے، وہاں ہماری اس دینی مجلس میں کیفیت اور ہوتی ہے اور گھر میں آ کے کیفیت بدل جاتی ہے، تو یہ تو منافقت ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ حال تو میرا بھی یہی ہے، جیسے ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس اس طرح کیفیت گھروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنا غم آ کے پیش کیا۔ آپ ذرا غور کریں، آج مجھے اور آپ کو دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کا تو بڑا ڈھنگ آتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اور کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے میں کیسا ہوں؟ صحابہ کرام جن کو اللہ نے قرآن میں جنتی کہا، بشارتیں سنائی، ان کو اپنے بارے میں فکر ہے کہ میرے دل کی یہ کیفیت بدل کیوں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے اپنی یہ بات بیان کی۔ اللہ کے رسول فرماتے میرے صحابہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری مسجد سے جانے کے بعد بھی رہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر تو اللہ کے فرشتے تم سے آ کے مصافحہ کریں، لزارتکم الملائکہ، پھر تو اللہ کے فرشتے تمہارے سامنے آ کے تمہارے بستروں پہ تمہارے راستوں پہ آ کے تم سے مصافحہ کریں اور تمہاری زیارت کریں۔ ہاں یہ کیفیت تو بدلتی رہتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جب دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کے دین کی بات سنتا ہے، قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، لوگوں نصیحت لیا کرو، نصیحت کیا کرو، یہ نصیحت تو ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ جب اللہ کے گھر کا رخ کیا کریں، ایک حدیث اسے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، جب بھی مسجد آنے کا ارادہ ہو آپ کا، یہ نیت کر کے گھر سے نکلا کرے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی کی روایت، امام ابن حبان نے اس کو نقل کیا، شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں ذکر کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور یہ نیت کر کے مسجد جاتا ہے ان یتعلم خیرا او یعلم خیرا، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں یا تو خیر کی بات سیکھ کے آؤں گا یا خیر کی بات سکھا کے آؤں گا۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن ساتھ یہ نیت کر کے آتا ہے اللہ مجھے توفیق دینا کسی کو خیر کی بات بتا کے آؤں، اللہ مجھے توفیق دینا وہاں سے کوئی علم کا ایک حرف ایک لفظ کوئی مسئلہ کوئی دین کی بات سیکھ کے سمجھ کے آؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ قَامَ الْحَجَّةُ، فرمایا یہ نیت ہی اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ رب کائنات اس حاجی کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس کا حج اللہ کے ہاں مکمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں بھی دینی مجالس کا حصہ بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ دینی مجلس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، امام ابن قیم کہا کرتے تھے لوگوں جب دین کی مجلس میں بیٹھو گے من الشک الی الیقین، تمہارے شکوک و شبہات ختم ہوں گے، تمہیں یقین نصیب ہوگا، من الریاء الی الاخلاص، ریاکاری جڑ سے اٹھے گی، تمہارے دلوں میں اخلاص پیدا ہوگا، من الغفلۃ الی الذکر، غفلت کے پردے چھٹ جائیں گے، رب کی یاد دلوں میں جگہ پکڑے گی، اور تکبر سے نکل کے تواضع کی طرف آ جاؤ گے، بدنیتی سے نکل کر خیر خائی اور نیک نیتی والے بن جاؤ گے، اور دنیا میں رغبت اور شوق رکھنے والوں کے مقابلے میں آخرت میں شوق رکھنے والے اور آخرت کے راہی بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ یقین پیدا فرمائے، اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور کر کے اللہ نرمیاں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں وہ قلب سلیم نصیب فرما دے جو قیامت والے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔